بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو آور کلاس تھنگز دیٹ میٹر۔ So last week, as you know, we discussed a very important topic, that is happiness and the concept of happiness. میں نے آپ سب کو بتایا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے اور خوشی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس انداز سے خوش رہنا کیوں اتنا میٹر کرتا ہے جو خوشی کی ڈیفینیشن ہمیں اسلام نے دی ہے۔ بیکاز ظاہر ہے کہ جب انسان انٹرنلی خوش ہوگا، انٹرنلی ہیپی ہوگا، تو انسان کی وہ خوشی ظاہر ہے کہ اس کے باہر کے اعمال بھی اس میں بھی ریفلیکٹ کریں گے۔ انسان کی اوور آل انرجی اس کی اندر کی سٹیٹ پر، اس کی اندر کی خوشی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ اندر سے خوش ہوں گے تو وہی چیز باہر ریفلیکٹ ہوگی، اور عبادت کے لیے اور زندگی میں وہ مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے آپ سے خوش ہونا اور اندر سے خوش ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ خوشی صرف اور صرف میں نے جو آپ کو بتایا، جو اسلامک کنسیپٹ آف ہیپینس ہے، جو سکینت کا کنسیپٹ ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے ملتا ہے، جو اللہ کی شکر گزاری کر کے ملتا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی۔ سو آئی ہوپ کہ دیٹ واز ویری بینیفیشل فار آل آف اس۔ آج کی ایپیسوڈ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر، انفیکٹ میں اب انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن نمبر آف تھنگس جو ہم اگنور کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، جن کے کنسیپٹس ہمیں واضح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت سے پرابلمز آتے ہیں، اسپیشلی یوتھ میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک ان دس کلاس۔ یہ ٹاپک ہے حلال اور حرام کا۔ تھنگز دیٹ میٹر میں حلال اور حرام بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی آج کے مٹیریلسٹک دور میں، آج کے ایسے دور میں جب کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بڑے کم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں، اللہ انہیں انکریز کریں ایسے لوگوں کو۔ تو حلال کا خیال کتنے لوگ رکھتے ہیں، حلال اور حرام؟ اور اس میں ہم حلال انکم کی بھی بات کریں گے، لیکن حلال انکم سے پہلے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے والا ہوں، دیٹ از اباؤٹ لو۔ یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا، اور ٹو بی آنیسٹ 8-9 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے، کاؤنسلنگس کرتے ہوئے، اور دین میں آئے الحمدللہ 2007 سے لے کر اب تک 13-14 سال ہو گئے۔ تو جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو، ان سے بات کر کے، یوتھ سے بات کر کے، آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار یوتھ۔ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار، محبت، عشق، دل لگنا، دل لگی جسے کہتے ہیں، اور کسی کو پسند کر لینا، اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کنسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایون سانگز اس چیز کو مسئلہ کہتے ہیں۔ ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے، یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس آبویسلی، بیکاز اٹ میکس یو ویری انایزی۔ اس کی کیا ٹائپس ہیں، انسان اس طرف کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے، اسلام میں اس کا کیا سٹیٹس ہے، لو بیفور میرج کا، اف دیٹ از لو ایکچولی۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا کہ یہ لو ہے یا یہ لسٹ ہے یا یہ پیشن ہے یا یہ انٹیمیسی ہے، واٹ اٹ از، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے، ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے، کوئی پسند آ گیا ہے، تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے، اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس میں سینس ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر دو، اس بندے میں سینس نہیں ڈل رہی ہوتی۔ سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کاؤنسل سچ اے پرسن ہو از افلکٹڈ بائی سچ اے کنڈیشن۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں، میں آپ لوگوں سے
टाइप ऑफ लव डिस्कस करूँ, टाइप्स ऑफ लव, मैं आपसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ और इसके कुछ क्योर्स आपको बताऊँ, मैं आपके सामने एक खाका पेश करना चाहता हूँ इस वक्त जो सोसाइटी में व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दीन में आए तो 13-14 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लेकिन जो काउंसलिंग करते हुए, यूथ से बात करते हुए जो 7-8 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है अब तक, तो व्हाट हैव आई ऑब्ज़र्व, यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सी स्टोरियाँ सुनी यूथ की। यूथ आते हैं, ये मसला बयान करते हैं, कोई पसंद आ गया और अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि दो लोग आपस में बातचीत शुरू करते हैं, उनकी पसंद डेवलप होती है, पसंद बढ़ते बढ़ते फीलिंग्स तक जाती है, एक दूसरे से इन्फैटुएशन डेवलप होती है, एक दूसरे से वो पैशनेट फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एंड देन दे डिसाइड कि वी आर गोना लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन क्या होता है कि फैमिली वाले नहीं मानते। बहुत से केसेस में ये होता है, या लड़की के घर वाले नहीं मानते या लड़के के घर वाले नहीं मानते। उनके अलग प्लान्स होते हैं, ज़ाहिर है लड़का और लड़की के लिए उनके जहन में एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज़ यूथ के लिए एक बहुत डिप्रेशन की बात बनती है कि यार ये क्या, मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहता हूँ अगले से शादी करना या उनसे शादी करना, खातून से शादी करना या एक ख़ास मर्द से शादी करना, तो मुझे क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। तो फैमिली के साथ क्लैश आता है। ये भी देखा गया कि फैमिली वाले एंड में नहीं मानते, और जब फैमिली वाले एंड में नहीं मानते कुछ लोग स्टैंड ले लेते हैं। जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने केसेस मैंने देखे, कुछ लोग स्टैंड नहीं ले पाते, देन दे गेट हार्ट ब्रोकन। फिर वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा उस स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर उनकी शादियाँ कहीं और हो जाती हैं एंड लाइफ गोज़ ऑन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की। दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि लिटरली लोग ने अपने कैरियर्स ख़राब कर दिए इस चीज़ के पीछे। यानी कि आई कैन कोट यू सो मैनी काउंसलिंग केसेस जो ओवर द ईयर्स मैंने देखे हैं, कि स्टडीज़ में आपको बता सकता हूँ कि एक बंदे के पीछे लग के या एक बंदी के पीछे लग के इंसान अपने सारे डिसीजंस चेंज कर लेता है। और ये जो स्टेट है ना, इसको इब्न कय्यम ने क्या कहा है, विल कम टू इट लेटर, कि ये कौन सा लव की टाइप होती है कि जब आप एक बंदे के पीछे लग के अपना सब कुछ चेंज कर लो, अपना हुलिया भी चेंज कर लो, अपने डिसीजंस भी चेंज कर लो, अपनी वैल्यूज़ भी चेंज कर लो, अपना माइंडसेट भी चेंज कर लो। कितने मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी को खुश करने के लिए, मिसाल के तौर पे कोई लड़की पसंद आ गई यूनिवर्सिटी में या कोई लड़का पसंद आ गया, अब उनको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, टू गेट नियर टू हर और हिम, ऐसी ऐसी हरकतें, आउट ऑफ द वे जाके ऐसी ऐसी कोशिशें उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, और कभी रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि दे गेट व्हाट दे वांट, दे आर एबल टू इम्प्रेस द पर्सन, दे आर एबल टू दे आर एबल टू अट्रैक्ट द पर्सन टूवर्ड्स देमसेल्फ। और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो ये है कि शादी हो जाए, निकाह हो जाए, सीधी सी बात है। एज इब्न कय्यम सेड दैट फॉलिंग इन लव इज़ अ डिजीज़ एंड द ओनली क्योर इज़ गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन। लेकिन ये उस लव की बात हो रही है जो सिंसियर लव है, यानी कोई हो पसंद आ गया आपको, अब आप के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं, तो इस डिज़ीज़ की बात हो रही है। ये भी एक डिज़ीज़ है बहरहाल, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। बहरहाल अब क्या होता है कि एक बंदे के लिए हम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम एक बंदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके रातें भी जागते हैं उसके लिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ ला कर देते हैं, कोई काम है वो काम बढ़ चढ़ के करते हैं उसे खुश करने के लिए, और एट द एंड अगर मिले कुछ ना, एट द एंड जो है कोई ब्रेकअप हो जाए, एट द एंड कोई मिसकंसेप्शंस डेवलप हो जाए, कोई लड़ाइयाँ होने लग जाएँ। क्योंकि लड़ाइयों की भी हमने बड़ी काउंसलिंग सुनी है कि लड़ाई होगी जी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड से जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो अब मुझे फ़ील हो रहा है कि ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो ये भी होता है, और उसके बाद फिर बहुत डिस्ट्रेस डेवलप होता है और कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं शुड आई प्रोसीड विद दैट पर्सन और नॉट। और फिर ये चीज़ इंसान को इतना दूर ले जाती है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद अ कन्वर्सेशन के बाद रातों को कन्वर्सेशंस। अब मैं बात कर रहा हूँ ज़रा गलत साइड की, दूसरी साइड की, जिसमें मेजॉरिटी इन्वॉल्व है। पहले तो मैंने बात की ना कि चलो कोई आपको पसंद आ गया एंड दिस डिजीज़ हैज़ स्ट्रक यू आर लव स्ट्रक, देन व्हाट टू डू। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन सोसाइटी,
کہ بات ایکچولی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کنورسیشن شروع کرتے ہیں, راتوں کو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے لمٹس کو جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے, ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں. ڈیزائرز ڈیولپ ہونا بہت نیچرل ہے, تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. بات پتہ نہیں اتنا آگے نکل جاتی ہے, میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو آج کل بہت کامن ہے, ٹیکسٹنگ کے بعد کا جو سٹیپ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر فزیکل میٹنگز بھی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی ملا جاتا ہے. بیفور میرج یو بوتھ آر ایکٹنگ ایز اف یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے, کہ جیسے ابھی سے ہم ہسبینڈ اور وائف ہیں. اور ایک فولس پیراڈائز میں رہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی, تو چلو واٹ ایف کہ ہم وی ہینگ آؤٹ بیفور میرج اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو میں نے اتنا سفر ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو, یقین کریں یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے ہارٹ بریکس کی کاؤنسلنگ کی ہے, جس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کیا ہے. اور آئی ہیو سین لٹرلی پیپل ڈسٹرائنگ دیئر کیریئرس. اچھے خاصے اسٹوڈنٹ اس چیز میں پڑھ کے سیمسٹر خراب ہو گیا, اسٹڈیز خراب ہو گئی ان کی, فوکس ان کا ڈسٹروائے ہو گیا. اچھی خاصی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہٹ گئے, ہر وقت یہی فوکس ہے. اینڈ لٹرلی دس ڈیزیز بیکم سو اریٹیٹنگ فار پیپل کہ دے آر اسٹک ٹو آل دا ٹائم دے آر اسٹک ٹو دیئر اسمارٹ فونس, ہر وقت اسمارٹ فون میں گھسے ہوئے. اٹ از لائک کہ اسمارٹ فون ان کی زنجیر ہے, وہ چینز ہیں, ہر وقت اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت اس انسان کے ساتھ اٹیچ. یعنی پہلے سے ہی ساری باتیں کر لینا, پہلے سے ہی جو ہے وہ ساری حدود کراس کر لینا, اور اس کے بعد جب شادی کرنا تو شادی کا اسپارک ود ان منتھس ختم ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں بائے آپ کو ایکسپیرینس آف کاؤنسلنگس بتا رہا ہوں کہ یہ سو کالڈ لو میریجز جو ہمارے معاشرے میں سو کالڈ لو میریجز ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے, پہلے 2 مہینے کے بعد اسپارک ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. کیونکہ سب کچھ تو جو ہے وہ پہلے باتیں آپ نے کی ہوتی ہیں, اب نئے ٹاپکس آپ کہاں سے لائیں گے. امیجن کہ آپ کسی سے انسان سے شادی کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے, اور آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو پہلی بار بات چیت کرتے ہیں شادی ہونے سے پہلے, تو امیجن کتنے ٹاپکس ہوں گے اور کتنی باتیں ہوں گی اور کتنے ڈائمینشنز ہوں گے اس ریلیشن شپ کے. لیکن وہ ریلیشن شپ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے پتہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو پھر بہت دونوں پارٹنرز کو اسٹرگل کرنا پڑے گا اس اسپارک کو لانے میں, اس پیشن کو لانے میں, اور اس برکت کو لانے میں. سیدھی سی بات ہے. سو میں نے تو ٹو بی آنیسٹ یوتھ کو بہت غلط سائڈ پہ جاتے دیکھا ہے اس چیز کو لے کر, جس چیز کو وہ محبت سمجھتے ہیں, لو سمجھتے ہیں, عشق کا نام دیتے ہیں. اور میں نے کیریئرز ڈسٹرائے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو لٹرلی دیوداس بنتے دیکھا, جیسے وہ ایک انڈیا نے مووی بنائی, لوگ دیوداس بن جاتے ہیں, غم میں چلے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غم زدہ گانے سننے لگ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے ہوتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو. سیدھی سی بات ہے, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتہ, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا رہا ہے تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. اٹ آل اسٹارٹس ود ہیونگ اے ریلیشن شپ, اٹ آل اسٹارٹس ود گیٹنگ کلوزر ٹو اے پرسن, اینڈ دین اٹ اینڈز اپ ان sometimes they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی نہیں ہوتی, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. اگلا بندہ abuse ہوتا ہے psychologically بھی physically بھی, اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو extreme distress آتا ہے اور confusion کی state آتی ہے کہ اب میں کروں کیا.
اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کچھ دلیل لینے کے, اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں. پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکلوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکلوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا اسپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکلوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا اسپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, حرام کی طرف جا کے غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو گئے. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے؟ سو دیٹ یو میں ریئلائز کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. یو نو پیپل گیٹ اٹیچ ٹو سم ون, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ آئی گاٹ اٹریکٹیڈ ٹو دس گرل اینڈ شی واز اے گولڈ ڈگر, آئی کیم ٹو نو لیٹر آن. گولڈ ڈگر سے مراد ہے کہ شی کیپٹ آن یوزنگ می ٹو بائی اسمارٹ فونز اینڈ ٹو بائی اسٹف اینڈ ٹو ٹیک ہر ٹو شاپنگ, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی لائک سم ون ایلس. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات ہے. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی ہے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھائی میں بہت بڑا اسٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں, آئی نو میری باتیں ہارش لگ رہی ہوں گی, آئی نو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرسپیکٹیو سے نہیں سوچ رہے, اتنا فتنہ ہے, ہم پھر کیا کریں, دل کسی سے لگ جائے تو کیا ہو. تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ واٹ از دا وے آؤٹ ایکچولی. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی ٹو میک اس ریئلائز کہ سچویشن از سو ورس, کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے, اگر اسی چیز میں ان کا سپارک چلا جائے گا, اسی چیز میں وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں گے, ڈیسیجنز کو داؤ پہ لگا دیں گے, کیا بنے گا؟